13 اکتوبر کی شب پچھلے پہر مرید میں حکومت نے جس بہیمانہ طریقے سے تحریک لبیک پاکستان کی ریلی سے نمٹا، ہم اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ کسی بھی دانش مند اور ذمہ دار حکومت کا اپنے عوام کے ساتھ رویہ ایسا نہیں ہوتا۔ حکومت کے مناصب ہمیشہ ذمہ داری، تحمل اور برداشت کا تقاضا کرتے ہیں۔ ایک مدبر حاکم وقت کو کبھی بھی مغلوب الغضب نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس کوئی مصدقہ اعداد و شمار دستیاب نہیں ہیں، تاہم جو بھی لوگ شہید ہوئے، ہم ان کی مغفرت اور بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں۔ ہمارا پرزور مطالبہ ہے کہ دونوں طرف کے زخمیوں کا ریاست و حکومت کی جانب سے مناسب علاج کا بندوبست کیا جائے اور جاں بحق ہونے والوں کو دیت ادا کی جائے۔ پنجاب حکومت نے اگر دانش مندی اور حکمت کا مظاہرہ نہ کیا تو انہیں اس کی قیمت آنے والے انتخابات میں چکانا پڑ سکتی ہے، کیونکہ کسی کو پسند ہو یا ناپسند، ملک کے اندر اور باہر اہل سنت و جماعت کی ہمدردیاں تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان آئین و قانون کے تحت قائم ایک دینی سیاسی جماعت ہے جو پاکستان الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے اور قومی انتخابات میں حصہ لیتی ہے، آئین پاکستان کو تسلیم کرتی ہے اور قانون کی پابند ہے اور ہونا چاہیے۔ ہمیں حیرت ہے کہ مین اسٹریم میڈیا اپنی خبروں میں اس کا نام تک نہیں لیتا، بلکہ منّے کے ابا کی طرح ایک مذہبی تنظیم لکھا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ملک کے کس قانون کے تحت مین اسٹریم میڈیا پر اس کے نام کی اشاعت کی پابندی ہے؟ جب آپ خبروں کے آزادانہ ابلاغ کو روکتے ہیں تو پھر افواہوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے جو معاشرے کے لیے کسی بھی طرح بھی سود مند نہیں ہے۔ تحریک لبیک پاکستان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ ان کے جو کارکن شہید ہوئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں، ان کی تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکن شہید ہوئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں، حکومت اور امن قائم کرنے والے ادارے ان کی لاشوں کو اکرام کے ساتھ ان کے ورثاء کے حوالے کریں اور ان کے مصدقہ اعداد و شمار، شناختی کارڈ نمبر سمیت ناموں کی تفصیل کے ساتھ شائع کیے جائیں تاکہ افواہوں کا سد باب ہو، اور حکومت سے بھی مطالبہ ہے کہ وہ اپنے پاس دستیاب مصدقہ اعداد و شمار شائع کرے۔ اب تک امیر تحریک لبیک پاکستان اور ان کے بھائی کا کسی کو علم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں اور کس حالت میں ہیں۔ اس لیے حقائق سامنے آنے چاہیے۔ سچ کو عارضی طور پر تو چھپایا اور دبایا جا سکتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے ہرگز نہیں۔ یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے بعض ارکان کے مکانات کو گرایا گیا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو یہ انتہائی سنگ دلانہ
اور شقاوت پر مبنی کارروائی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت فوراً ان تباہ شدہ مکانات کو اپنے خرچ پر تعمیر کرے یا ان کا معاوضہ ادا کرے۔ نیز یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مقامی انتظامیہ نے مسجد رحمت للعالمین اور مزار کو محاصرے میں لے رکھا ہے، اسے فوراً واگزار کیا جائے تاکہ 5 وقتہ نماز اور جمعۃ المبارک کے لیے مسجد کھلی ہو اور لوگ مزار پر آ کر فاتحہ پڑھ سکیں۔ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے جو اس سارے معاملے کی تحقیق کرے اور اس ظالمانہ سانحے کے ذمہ داران کا تعین کرے اور قرار واقعی سزا تجویز کرے۔ جوڈیشل کمیشن اس بات کی بھی تحقیق کرے کہ آیا اس کے پیچھے قادیانی لابی کی کوئی سازش تو کار فرما نہیں ہے، کیونکہ مرزا مسرور احمد نے کہا ہے پاکستان کے حکمران ہمارے لیے نرم ہو گئے ہیں اور اللہ نے بدلہ لے لیا، تو یہ تبصرہ بعض طرف توجہات کو یقیناً مبذول کرتا ہے۔ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اعتماد کی فضا قائم کرنے کے لیے پاکستان بھر میں چھاپوں اور گرفتاریوں کا سلسلہ فوراً بند کیا جائے، دہشت اور خوف کی فضا کو ختم کیا جائے۔ تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کو آزادانہ طور پر یکجا ہونے دیا جائے تاکہ وہ باہمی مشاورت سے معاملات کو کنٹرول کر سکیں، ورنہ قیادت کے بغیر کارکن بے قابو ہو جاتے ہیں اور جذبات میں کوئی بھی اقدام کر سکتے ہیں۔ کارکنوں کو قیادت کے تعاون ہی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کی شورا کے ذمہ دار ارکان اور وفاقی و صوبائی انتظامیہ کے ذمہ داران پر مشتمل ایک کمیشن تشکیل دیا جائے جو معاملات کو حل کرنے کا طریقہ کار طے کرے۔ جن کارکنان کو بلا سبب پکڑا ہوا ہے انہیں فوراً اور غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے۔ مزید گرفتاریوں اور چھاپوں کا سلسلہ موقوف کیا جائے اور جن کی FIRs کٹ چکی ہیں وہ واپس لی جائیں۔ آئین و قانون کے مطابق ان کے معاملات کو عدالتوں کے ذریعے کم از کم وقت میں نمٹانے کا طریقہ کار وضع کیا جائے اور اس پر لفظاً و معناً عمل کیا جائے۔ اسلام آباد اور صوبہ پنجاب کی انتظامیہ نے اہل سنت و جماعت کے دینی مدارس و جامعات کو جبراً بند کرایا ہے اور بعض کو سیل کیا ہے۔ یہ شریعت اور آئین و قانون کی روح سے سراسر غلط ہے۔ ان تمام مدارس کو فی الفور کھولا جائے تاکہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہو اور علماء اور طلباء اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں، ورنہ اہل سنت اپنے خلاف اسے ریاست و حکومت کا انتقامی اقدام تصور کریں گے اور اس کے نتیجے میں سب کے دلوں میں منافرت پیدا ہوگی جو کسی بھی صورت میں ملک و قوم کے مفاد میں نہیں ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کی شورا کو بھی ہم متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ
کہ नाराए तकबीर और नाराए रिसालत लगाने वाले हमेशा पुरअमन रहे हैं, उन पर कभी भी दहशतगर्दी और फसाद का लेबल नहीं लगा। इनमें से बेशतर तसव्वुफ के सलासिल से वाबस्ता हैं। इसलिए तहरीक लब्बैक को भी अपनी रिवायात और तारीख़ का पास रखना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अहले सुन्नत व जमात के तमाम पुरजोश और महब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मामूर नौजवान और दीगर तबक़ात की बहुत बड़ी तादाद आपसे वाबस्ता है। ये पाकीज़ा जज्बे दीन की अमानत हैं, दीन का असासा हैं और इन्हें दीनी हिकमत व बसीरत के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। हम एक जमहूरी मुल्क हैं और आपका असल मिशन यकसू होकर जमहूरी निज़ाम में अपना हिस्सा हासिल करने की कोशिश होनी चाहिए, ताकि आप इक़्तिदार के ऐवानों में अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें, अपना मौक़िफ़ पेश कर सकें और अहले सुन्नत की तवाना तर्जुमानी कर सकें। हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की इमारत व क़ियादत से भी अपील करते हैं कि वो खाली ज़हन होकर अपनी हिकमत अमली का जायज़ा लें और जिन उलमा व मशाइख़ अहले सुन्नत पर उन्हें एतमाद है, उनकी मुशावरत से एक मुनासिब हिकमत अमली तरतीब दें। आपका सफ़र तवील है और हम आपको बहुत आगे जाता हुआ देखना चाहते हैं। बाज़ ज़राए से ये भी मालूम हुआ कि बाज़ शुहदा की लाशें थानों में हैं और उनको वरसा के हवाले नहीं किया जा रहा। अगर ये दुरुस्त है तो हमारा मुतालबा है कि तमाम शुहदा की लाशों को इकराम के साथ उनके वरसा के हवाले किया जाए, ताकि वो उनकी तजहीज़ और तकफ़ीन व तदफ़ीन और नमाज जनाजा का बावक़ार अंदाज में एहतमाम कर सकें। कौम के तमाम तबक़ात को इस बात का इदराक करना चाहिए कि मशरिक़ व मग़रिब में हमारी दोनों जानिब की सरहदें हालत जंग में हैं। नीज़ हमारे वतन अज़ीज़ में दहशतगर्दी तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर है। हमारे फ़ौजी अफसरान और जवान शहीद हो रहे हैं। इसलिए हमारे मुल्क को अमन, सलामती और कौमी वहदत की अशद ज़रूरत है। हमें मुल्की सलामती के लिए वक्ती तौर पर अपने जज्बात को काबू में रख कर वहदत मिल्ली के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। साकिब निसार ने हुकूमत किथे की थी, हुण किथे? परवेज़ कियानी किथे आर्मी चीफ रहा, हुण किथे वे? सरमद जलाल किथे रहा, हुण किथे वे? अच्छा जी, खोसा किथे? चीफ जस्टिस खोसा हुंदा सी, ओह किथे? कौम दा यार तुहाडा जिहा थोड़ा जिहा मतलब थोड़ी गल याद रखा करो, रात तक खा के सवेरे भूल जाते हो। अच्छा जी, अगली मैं सारे नाम लैंदा रहा, तुसीं दसना मुशर्रफ ने हुकूमत किथे की थी ते फौत किथे होया? यार कमाल वाली गल है, पाकिस्तान सिर्फ खिडौना रह गया। बाहर आओ, हुकूमत करो ते फ्लैट पे आओ, बाहर चले जाओ। बाजवे ने हुकूमत किथे की थी ते हुण किथे वे? अफसोस वाली बात है, इन्हां दे प्यो दा पाकिस्तान है भाई, जिंदा आवे चला जावे। इन्हां दे प्यो दा पाकिस्तान नहीं है, साडे प्यो दादे ने।
بھائی جس کا جو دل کرتا تماشا لگتا ہو پاکستان کے آگے ماما بن کے بیٹھ جاتا. کبھی کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. میں نے کہا چلو اپنا کام کرو. تمہارا باپ انگریز بھی ہم نے دیکھا تھا, ہمارے بڑوں نے اس کے سامنے بھی قربانیاں دی. ایک دن میں 300 علماء پھانسیوں کے ساتھ لٹکتے رہے. کوئی جا کر جناب نہیں کہا حضرت صدر الدین آزرگاہ کا جناب ایسے کر کے گردن کاٹ کر دہلی کے چاندنی چوک میں لٹکائی گئی. علامہ فضل احمد خیرآبادی انڈمان جزیرہ انڈمان کالا پانی جیل پر تھی, بلکہ آخری وقت میں انگریز آیا. اس نے کہا فضل حق یہ تیرا فتویٰ ہے کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے. نیچے لکھا ہوا ہے کہ فضل حق تو یہ صرف اتنا کہہ دے کہ یہ فضل حق کوئی اور ہے تو ہم تجھے رہائی دیں گے. علامہ فضل احمد خیرآبادی بوڑھے ہو چکے, ہڈیاں بھی گل گئی انگریز کی جیل میں, اور جناب جسم بھی نہیں ہو گیا اور بستر فراش پر ہے. خون فاروقی نے جوش مارا اٹھ کر کیا کہے فرمایا ایک فضل حق ہے, اگر لاکھوں بھی ہو تو ہمارا فتویٰ یہی ہے انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے. ہم ان کے بارے سے ہم ان کے بارے سے ہم 71 والوں کے بارے سے نہیں ہیں. ہم 71 والوں کے بارے سے نہیں ہیں جو پینٹیں چھوڑ کر آئے ہیں. ہم ان کے بارے سے ہیں جو صلاح الدین ایوبی ہے, جو محمد بن قاسم ہے. ہم اس کے بارے سے ہیں جو اکیلا تنے تنہا ٹرالر پر جناب لاکھوں گولیوں کے اندر بیٹھ کر بھی کہتا رہا یہ سفر ہے کوئے جانا جہاں قدم قدم بنائے جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ جب برون انگریز, آپ کو پتہ لگ گیا برون انگریز کا کیا مطلب ہے. ابھی تو میں ڈی سیز کا نام لوں, ایس ڈیز کا نام لوں, کمشنرز کا نام لوں, جتنے پاکستان کے اندر بڑی بڑی سیٹوں پر براجمان ہیں وہ سچویز ہوں, وہ سارے اس وقت مزے یہاں لیتے ہیں اور باقی زندگی وہاں جا کر گزارتے ہیں. ہم پاکستان میں رہنے والے ہیں, ہمارے باپ دادا کی پاکستان میں قبریں ہیں, اور ہم کبھی عمرے کے نام پر بھی پاکستان سے باہر نہیں گئے. دوست مجھے کہتے ہیں عمرے پہ چلیں, میں کہا نہیں یار عمرے پہ نہیں جانا. کہنے کے نس کیا کر کے نا مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں وہ قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر, سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. برون انگریز کا مطلب سمجھ آ گیا آپ کو. آپ پاکستان کے جتنے بڑے عہدیدار ہیں آپ ان کی تاریخ اٹھائیں وہ پاکستان سے باہر جا کر. یہ پاکستان کسی کھڑونا سمجھایا, یہ تھوڑے پیو کی جاگیر ہے کہ تسی صرف اتنے حکومت کرنا ہو کہ پھر جا کے مزے بار کرو. نانا پاکستان کے بارے سے چاہتے ہیں سوتے ہو کے جا رہے ہو. پکی گل ہے تسی ایسے جتنے بندے بیٹھے ہیں اتنے بھی جا کے نا انہوں نے ایسی بتے رہے انشاءاللہ بہت ہے انہوں نے انشاءاللہ. کہتے ہیں آپ کو میڈیا نہیں دکھاتا. میں کہا ہمیں میڈیا کی ضرورت نہیں ہے فی الحال, ہمیں ضرورت نہیں ہے میڈیا کی, ہم اپنی بات خود کو کرنا جانتے ہیں. اس نے کہا جی کیوں؟ میں نے کہا 2 طریقوں سے دکھا سکتا ہے, یا حضور کا دین تک پر ہو یا ہم جھوٹ بولنا شروع کر دیں. ہم جھوٹ بولنا یہ تو نہیں ہو سکتا نا ہم ان کے لیے بات اور کریں. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جناب ہم آئیں اور یہاں بات اور کریں وہاں بات اور کریں, اسلام آباد میں بات اور کریں اور وہاں جا کر بات کریں. نانا ہم سے یہ باتیں نہیں ہوتی. ہماری بات ایک ہی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. برون انگریز سمجھ آ گئے بالکل پکے. برون انگریزوں کو سفید انگریزوں نے بلایا, انہوں نے کہا تم سے یہ لبیک والے قابو نہیں آتے, یہ نہیں قابو آتے, یہ اکمل صاحب نہیں قابو آتے, یہ ہمارے جناب راجہ صاحب قابو نہیں آتے, یہ جناب ہمارے نہیں قابو آتے, یہ جناب قابو نہیں آتے. یہ کیوں جناب یہ گجر برادران, یہ جناب چودھری برادران, یہ ملک خان, یہ کیوں نہیں قابو آتے؟ یہ آپ کے سارے حضور کے غلام. انہوں نے کہا یہ سارے حضور کے غلام قابو نہیں آتے. انہوں نے کہا جی ہم بڑا قابو کرتے ہیں. ہم نے ان کے جناب سارے ذمہ داران لیڈرشپ ساری اٹھا کر جیل میں ڈالی. انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا جی جو باہر رہ گئے ہم نے ان کو 4 شیڈول میں ڈالا. انہوں نے کہا جی باقی ان کا جو باقی رہ گئے ان کو دہشت گردی کے پرچوں میں ڈالا. انہوں نے کہا باقی جو احتجاج کے لیے نکلا ہم نے اس کو گرفتار کر لیا. انہوں نے کہا باقی ان کا جو باقی نکلے ہم نے آگے کنٹینر لگا دیے, خندقیں کھود دی اور پھر ان پر شیل برسائے, ان پر تیزاب پھینکے. ان کا پھر ہم نے گولیاں برسائیں, چاروں طرف سے فورس رینجر پولیس ایف سی لگا دی. ان کا پھر انہوں نے کہا ایک بات سمجھ نہیں آتی, یہاں سے لبیک کا نعرہ لگتا ہے وہاں سے ہر چیز اٹھائی ہوئی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ابھی بھی بہت سارے ہاتھ نیچے ہیں. بھائی ہم اپنے باپ دادا کا نعرہ تو نہیں لگوانے آئے. جس دن ہم نے کہا ہمارا نعرہ لگاؤ تو پھر ہمارا کوئی نام لے اس کو وہی روک دینا. اسے کہا کسی کی بات نہیں ہوگی, صرف حضور کی بات ہوگی, حضور کے دین کی بات ہوگی, حضور کے نظام کی بات ہوگی. یہ نہ کوئی پلہ آیا, نہ تیر آیا, نہ نون آیا, محمد عربی کا دین آیا. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول
آپ جہاں شرما رہے ہیں نعرہ لگانے سے اور جھلیو قیامت والا دن ہونا این کر کے اولین و آخرین جمع ہونے ایسی گناہگار شفاعت لین کا جانا نا کہ نہیں لین جانا اعلیٰ فرماتے ڈھونڈا ہی کریں گے صدر محشر کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا اور ایک آج ہاں جی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سامنے حشر کا دن ہوگا حضور کو گناہگاروں نے گھیرا ہوا ہوگا اور ہم یہاں سے ہاتھ اٹھا کر کہیں گے اب میں سٹیج پر ہوں وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں جو مجھ تک نہیں پہنچ رہے وہ کہہ رہے ہیں آپ صاحب السلام علیکم ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو ہم نے بھی امام الانبیاء کی بارگاہ میں اپنی حاضری تو پیش کرنی ہوگی نا تو قیامت والا دن ہوگا اور امام الانبیاء جلوہ گر ہوں گے رش ہوگا ہم ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں گے حضور ہم وہ ہیں جو دنیا میں بھی کہتے لبیک قبر میں بھی کہتے لبیک اور حشر میں بھی کہتے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بھائی ایک منٹ تسی ناراض ہو جی تسی ناراض ہو ہاتھ نہیں چک رہے تسی ناراض ہو بھائی ہاتھ نہیں چکتے میں دسو میں وجہ کوئی دلیل چاہیے ہاتھ چکنا لو حضور نال محبت کرنی انہاں ہاتھ چکے نہ مل پائے گا جے کبیر شیر کے بیٹھا بندہ کلا چیلنج ہاتھ مول چکتا رہا نا تو مینار پاکستان میں وہ مول دیکھا کہ نہیں دیکھا وہ اپنے جنازے سے خود تقریر کر رہے سن دسو مینار پاکستان میں یہ منظر دیکھیں گے نہیں دیکھا یہ محمد سے وفات ہونے تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم ختم ہو گئی ہم نے جانا حضور کے نام پر اور جانا کس طرح ہے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رونا قافلہ سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر کرو دیوار کے ساتھ اور اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی گر ملاقات ہو گئی شاید بھائی میری جان بھی لبیک واسطے میرا مال بھی لبیک واسطے اور میرا ووٹ بھی لبیک واسطے حضور ووٹ کی تحصیل بھی کوئی نہیں میرے بچے بھی لبیک واسطے ہاتھ چکو سارے سارے ہاتھ چکو سارے 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 یا رسول اللہ 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 اور کہہ رہے ہیں کہ جناب اجے شیروں کا ذکر بھی رہو میں کہا وہ جناب مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی راکب تو شیر عزت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر چکن سنی تقریر کے پاس کر دیا ہاں جی سنی کے پاس کر دیا مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات جب مرحب کے مقابلے گئے نا تے مرحب کو بڑا بگڑیا ہوا بدماش سی وہ اپنے آپ کو بڑا گنڈا سمجھتا سی علی دے وارث کون ہونے میں دسن لگا علی دے وارث وہ نہیں ہوندے بھی مشکل دیکھ کے سر تھلے چڑھنا نا 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 علی دا مننا وہ نہیں ہوندا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرحب کے مقابلے گئے نا تے انہیں کہا میں مرحبا میں خیبر دا بڑا ڈھونڈا اور مینوں جو جانتے نہیں میں مرحبا تے حضرت مولا کائنات نے فرمایا الذی سمتنی امی حیدر فرمایا کہ تو مرحبا نا تے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا جھاڑیاں دا شہر رکھا اور مولا کائنات عمر بن عبد الوہاب کے مقابلے تے وہ کہنا ایک منٹ بھائی میں لوانا حیدر اسی منن والے ہیں اسی سارے تھوڑی ہیں کہ صدیق اکبر دا نام ہے تے منہ کالا ہو جائے اوے اسی جس نوں بھی منیا حضور دی وجہ نال منیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ اسی جدوں صدیق اکبر دا نام لواں گے تے سینہ کھول کے لواں گے جدوں مولا کائنات کی گل کریں گے تاں بھی سینہ کھول کے کریں گے میں پہلی گل کی نہ شبم نہ شب پرستم نہ اسی کالے نہ منہ دے کالے نہ فیتے دے کالے نہ رنگ دے کالے نہ جماعت دے کالے نہ نظریے دے کالے نہ قیادت دے کالے نہ جناب کردار دے کالے ہاں نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چون غلام آفتابم ہم آفتاب گویم مولا کائنات عمر بن عبد الوہاب کے مقابلے جائے نا کہ مولا کائنات نے جب انہوں بلایا نا تو انہیں کہا کون ہے جس میں ضرورت ہوئی میرے مقابلے چاہا فرمایا مینوں علی کہنے
انہوں نے کہا اچھا علی ابو طالب کا بیٹا. انہوں نے کہا تیرا ابا بیٹا بڑا یار سی میں تیرے نال نہیں لڑنا. فرمایا علی نے تیرے نال لڑنا. انہوں نے کہا بڑا بدتمیز ہے تینوں تمیز نہیں سکھائی. فرمایا جڑا حضور کے مقابلے چاہے علی نے یہی تمیز سیکھی ہوئی. مولا کائنات نے جب جناب کہنے صحابہ کہنے دھوڑ اٹھی تلواراں چمکیاں. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس تلوار ماری نا سر تے بالا تو لے کے ریڑھ دی ہڈی دی دم تک ایک پاسے کٹ گیا اور دائیں گریا اور بائیں گریا. مولا کائنات اس دھوڑ چوں باہر نکلے اور ذوالفقار لہراندے ہوئے جب تکبیر لائی نا تو حضور نے دیکھا کہ علی فاتحانہ انداز میں آ رہے ہیں. فرمایا درب الانجن یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. مولا کائنات نے نمازیں بھی پڑھی ہونی ہیں, روزے بھی رکھے ہونے. علی تو بڑا حاجی بھی کوئی نہیں, علی تو بڑا نمازی بھی کوئی نہیں, علی تو بڑا عابد بھی کوئی نہیں, زاہد بھی کوئی نہیں, صوفی بھی کوئی نہیں, عالم